اللہ کہنا چاہتے ہیں اگر یہ سب کچھ میرا ہے نا تو پھر میرے سوا الہ بھی میں ہوں، پھر میرے دعوے کو مانو. تو اللہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پہلی دلیل جو دیتے ہیں اس کا نام ہے دلیل عقلی. آگے سمجھ. کبھی اللہ صرف عقلی دلیل دیتے ہیں اور کبھی اللہ ایسی عقلی دلیل دیتے ہیں جس کا اعتراف اللہ دشمن سے کرواتے ہیں. اللہ مخالفین سے پوچھتے ہیں تم خود بتاؤ، اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم. یعنی اس طریقے سے عقلی دلیل پیش کرنا کہ دشمن سے اس کا کیا کروایا جا رہا ہے. اس کی ایک مثال قرآن سے پیش کر دیتا ہوں. صفحہ نمبر ہے 255. صفحہ نمبر 255 11واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورت یونس. آیت نمبر ہے 31. یہاں تو کوئی ترجمہ نہیں لکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے بھی سادہ قرآن ہے. گھروں میں جائیے گا، جس عالم کا ترجمہ بھی آپ کے گھر میں موجود ہو، قطع نظر بریلوی دیوبندی شیعہ، اسے اٹھا لیجیے اور اسے دیکھیے. انشاءاللہ وہی ترجمہ کریں گے جو میں اس وقت کرنے لگا. کل میرے پیغمبر پوچھئے، کہیے من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ یہ پہلا سوال ہو رہا ہے مشرکین سے. آسمان سے بارش برسا کے، آسمان سے سورج کی تپش سے فصلیں پکا کے، زمین سے اس کا سینہ چیر کے ایک دانے کو 700 دانوں میں بدل کے. آسمان و زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ ایک سوال. امن یملک السمع والابصار، کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ کانوں میں سننے کی قوت اور آنکھوں میں دیکھنے کی قوت دینے والا کون ہے؟ آنکھ اور کان کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور کون نکالتا ہے مردے کو زندے سے؟ حی جاندار، میت بے جان. جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار نکالنے والا کون ہے؟ انڈا بے جان ہے، اس سے چوزا نکالا جاندار. مرغی جاندار ہے، اس سے انڈا نکالا بے جان. کچھ مفسرین نے کہا انسان جاندار ہے، اس سے نطفہ نکالا بے جان. نطفہ بے جان ہے، اس سے بچہ بنایا
مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حی سے مراد مومن اور میت سے مراد کافر. مومن زندوں کی طرح ہوتا ہے اور کافر میت کی طرح ہوتا ہے. کافروں کے گھروں میں مومن پیدا کرنے والا اور مومنوں کے گھروں میں کافر پیدا کرنے والا. حضرت نوح کی گود میں کنعان پالنے والا اور آزر کے آنگن میں ابراہیم کھلانے والا. عالموں سے جاہل، جاہلوں میں سے عالم، نیک میں سے بد، بد میں سے نیک. یہ کون ہے؟ یہ 3 سوال نبی پاک کی زبان مقدس سے کروائے. چوتھا سوال بڑا جامع ہے. اگر اللہ یہ پوچھنے لگ جائے یہ زمین کس کی ہے، یہ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو قائم کرنے والا کون ہے، یہ سر بفلک پہاڑ کس کے ہیں، یہ سورج کس کا ہے، یہ چاند کا نظام کس کے کنٹرول میں ہے، یہ ستارے کس کے حکم سے جگمگاتے ہیں، یہ سمندر کس کے حکم سے چلتے ہیں، یہ سمندروں میں مچھلیوں کو پالنے والا کون ہے، یہ بادلوں کو ہانک کے لانے والا کون ہے. اگر اللہ یہ پوچھنے لگ جائے تو سارا قرآن تو سوالوں سے ہی بھر جائے. اللہ نے فرمایا سارے سوالوں کا ایک سوال کرتا ہوں، میں یدبر الامر، اس پوری کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے. کہ کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، تدبیر یہ ہے. تدبیر کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی غموں میں ہے، کوئی خوشیوں میں ہے، کہیں ماتم کدے ہیں، کہیں خوشیوں کے نغارے بج رہے ہیں، کوئی خوش ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی سعید ہے، کوئی شقی ہے، کسی کی شادی ہوئی، کسی کی نہیں ہوئی، کسی کے ہاں لڑکے ہی لڑکے ہیں، لڑکیاں کوئی نہیں، کسی کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، لڑکے کوئی نہیں، کسی کو جوڑے ملا کے دیے، کسی کے دروازے بند کیے. یہ جو کائنات کا ایک نظام پورا چل رہا ہے، کبھی سردیاں ہیں، کبھی گرمیاں ہیں، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی راتیں بڑی، کبھی دن بڑے، کبھی بارشوں کی بہتات ہے، کبھی قحط سالی ہے. یہ جو ایک نظام ہے اور تدبیر ہے پوری کائنات کی، یہ کرنے والا کون ہے؟ 4 سوال ہوئے. فَسَيَقُولُونَ، میرے پیغمبر آگے سے کہیں گے اللہ. اس دلیل عقلی کو کیا کہیں گے؟ دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم. خصم عربی میں دشمن کو کہتے ہیں. دشمن سے اعتراف کروایا جا رہا. تو سب خود ہی دسو، تم خود ہی بتاؤ رزق دینے والا کون ہے، مالک کون ہے، محیی ممیت کون ہے، مدبر کون ہے. فَسَيَقُولُونَ، آگے سے کہیں گے اللہ. فَقُلْ، تو میرے پیغمبر جب تجھے وہ جواب دے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر تو کہہ افلا تتقون. تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا. گناہوں سے بندہ بچ گیا تو کہتے ہیں متقی ہے. تقوی کا لفظی معنی کیا ہے؟ بچنا. بچنا. تو افلا تتقون، متقی کیوں نہیں بنتے ہو، بچتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہاں میں نے یہ سجے گا نہیں، میں نے وہی سجے گا جو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں. میرے پیغمبر جب یہ مانتے ہیں کہ خالق، رازق، مالک، محیی، ممیت، مدبر، زندہ کرنے والا، مارنے والا اللہ ہے، تو میرے پیغمبر پھر کہنا افلا تتقون، شرک سے بچتے